جس کا ذکر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نہ صرف ہندوستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے۔ اور آپ اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر نے ایک اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ امریکہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتا ہے، کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اقوام متحدہ کے تمام قراردادوں کی خلاف ورزی کر دی۔ وہ تمام جو سمجھوتے ہوئے تھے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان، اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں سے آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ بیٹا بیت المقدس کیا ہے، تو اس کو نہیں معلوم ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں سے، چاہے ہمارے نوجوان بچیاں کیوں نہ ہوں، ان سے پوچھیں گے کہ نیا سیل فون کون سا اچھا ہے، تو 5 نام آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اتنا بڑا اعلان امریکہ کے صدر نے کر دیا اور ساری دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصی کا نام آئے، اور اگر ہم اپنے سینوں میں ایمان کی حرارت کو محسوس نہ کریں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کا نام آئے اور ہم اپنے سینوں میں حرارت کو محسوس نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ یہ مسئلہ مسجد اقصی کا، بیت المقدس کا، یہ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہاں پر باطل کی لڑائی ہے۔ یہ جو عرب اور عجم کے مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر باطل کی لڑائی ہے، یہ انصاف کی لڑائی ہے۔ اور ہم مسجد بیت المقدس اور مسجد اقصی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نوجوانوں کہ کعبۃ اللہ شریف کو اللہ کے حکم سے تعمیر ہونے کے 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ طوفان نوح میں ساری دنیا میں طوفان آیا، تو دوبارہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہی بیت المقدس ہے جہاں پر انبیاء نے اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کی، نماز ادا کی۔ بیت المقدس کے معنی کیا ہے؟ پاکیزہ جگہ۔ اسی بیت المقدس کی طرف 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ رکن یمنی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے۔ یہی بیت المقدس ہے جو ہمارا قبلہ اول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق اللہ نے قبلے کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف کیا۔ بیت المقدس کے لیے ہم کیوں بانٹتے ہیں؟ ہم کیوں امریکہ کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آسمانوں کا دروازہ ہے۔ سفر معراج جو زمینی سفر تھا مکے سے بیت المقدس تک،
وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پر گئے. ہم کیوں بیت المقدس کے لیے تڑپتے؟ اس لیے کہ حشر کا میدان وہی ہوگا، وہی حساب کتاب ہوگا. اور جو کوثر بیت المقدس سے لے کے مدینہ منورہ تک ہوگا. ہم کیوں بیت المقدس کے لیے تڑپتے اور پکارتے؟ اس لیے کہ اگر کوئی کعبے میں جا کر نماز پڑھے گا تو 1,00,000 کا ثواب اس کو، اور کوئی بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے گا مسجد اقصی میں تو 50,000. ہم کیوں بیت المقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ اس لیے اٹھاتے کہ جب آخری زمانہ آئے گا اور مسلمانوں کا ایک مرکز بن جائے گا. ہم کیوں بیت المقدس کے لیے پکارتے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی دوبارہ وہیں پر تھا. ہم کیوں بیت المقدس کے لیے مسجد اقصی کے لیے کرتے؟ اور امریکہ کے اس فیصلے کے بعد یہ بیت المقدس جو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے مقدس ہے. امریکہ نے ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ کر کے پیغام دیا کہ مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، نہ عیسائیوں کا. اور بیت المقدس کی لڑائی ہم پر کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، جو نمازیں قائم کرتے، زکات دیتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتے. علماء کرام نے اس آیات کے بارے میں لکھا کہ ہم پر واجب ہے، ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو آباد کرو. فاروق اعظم کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، یہ اسلام کی فتح تھی. پھر کمزوریاں پیدا ہوئی، صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اللہ نے دوبارہ فتح کروایا. ہمارے اختلافات کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، ہمارے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے دوبارہ ہم نے اس کو کھو دیا. آج بیت المقدس ہم تمام سے پکار کر کے آئے کہ دیکھو اس کو آباد کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تم پر واجب ہے. اگر تم اس کو نہیں بتاؤ گے تو کل تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ تمام قسم کی کاروائیاں ہوگی. اس وقت آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ خود شہر کا ایک ایک جھاڑ، کتا، پہاڑ پہاڑ میں رہے گا عبداللہ میرے پیچھے ظالم چھپا، سوائے قبول کے درخت کے. میرے بھائی حدیث شریف میں آیا اسلام کی فتح ہوگی اور وہ لوگ جھنڈا لے کر آئیں گے. یہ آئسس کا جھنڈا نہیں، یہ شیاطین ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس کے بارے میں امام احمد بن حنبل حدیث شریف لکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کیا خوب ہے القدس، کیا خوب ہے. تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے نزول کوئی ایک جگہ ہے پر فرشتے اپنے گھر بٹھاتے ہیں. ہم بیت المقدس کے لیے پہنچتے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قیامت تک اس جگہ پر ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ باطل سے لڑتے رہیں گے، اللہ ان کو غالب کرے گا، قیامت بھی آ جائے گی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جگہ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اور آپ کے علاقے. ہم کیوں بیت المقدس مسجد اقصی کے لیے ہوتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ عرب عجم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بریلوی دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اہل اسلام کا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہمارے سامنے. اگر ہم پورا
کے لیے محنت نہیں کرے گا، اگر اپنی جان سے نہیں کرے گا، جہاد کو شرکت نہیں کرے گا، تو سمجھ سکتے ہیں اگر مال سے بھی تعاون نہیں کرے گا تو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں اگر اپنے جذبات سے بھی جہاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، جو اپنے جذبات سے جہاد نہیں کرے گا وہ منافق ہے۔ تو پوری چیز کی اساس بنیاد جذبات ہے، اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہمارے جذبات کو ختم کر کے کیا جائے۔ جس دن ہمارے جذبات ختم ہو گئے، شریعت کو محبت ختم ہو گئی۔ جس دن جذبات ختم ہو گئے، تم اپنا اصل شریعت کے لیے بتانے کے لیے ڈرتے رہو گے۔ ہم کیوں القدس بیت المقدس کی بات کرتے ہیں؟ یہ داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ویسے کی جگہ ہے۔ انبیاء دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری آخری آرام گاہ بیت المقدس میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر الخلیل میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری آخری آرام گاہ بیت المقدس میں ہو۔ میرے عزیز دوستوں، امریکہ کے صدر نے اعلان کر کے ایک کامل حرف ہمارے دلوں پر، ہمارے سینوں پر ماری ہے۔ یہ استحصال ہے اور میراث نہیں مناتا ہوں خطرہ ہے۔ کہہ دو کہ ہمارے حیاتی سچے ساتھی کے جو رنگی رنگی سب مشرک ہے، کہہ دو کہ کیا خراب ہے کہ تمہارے ہاتھ سے بیت المقدس چل رہا ہے، تمہارے ہاتھ سے مسجد اقصی چلی جا رہی ہے اور تم اسی میں لڑتے رہو، اسی میں لڑتے رہو۔ کیا سنی میں بڑھوی جو بندی حیاتی اس پہ امریکہ نے محسوس کیا کہ وہ مل رہے ہیں۔ قرآن بہترین موقع ہے، فیصلہ کر لو کہ حوثیوں کو مارنے پہ بیٹھا ہے، دشمنوں کو مارنے پہ بیٹھا ہے۔ تو امریکہ نے محسوس کیا کہ اب یہ بہترین موقع ہے، جب یہ آپس میں لڑ رہے تو فیصلہ کر لو۔ فاروق اعظم کے دور میں دلوں پر فتح نہیں ہو رہی تھی، فاروق اعظم نے مسلمانوں کے سپہ سلام کا خط لکھا تھا کہ دیکھو تم نے اگر دنیا پر پرستی آ گئی ہو تو اس کو نکالو، دور ہٹاؤ، تبھی کامیابی ملے گی۔ میں وہی آ گیا۔ امریکہ میں پینٹنگ بکی تو 450 ملین ڈالر، 450 ملین ڈالر میں، اور معلوم ہوا کہ کسی مسلم ملک کے شہزادے نے 450 ملین ڈالر میں پینٹنگ کو خریدا۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ پھر نمبر ہمارے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے۔ کیا ہمیں اسلام اٹھے گی؟ کیا ہم اپنے جذبات سے جہاد کریں گے؟ میرے دوستوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقین بڑے بھی رہو اور اس پر قائم رہو، جو بندی رہو اس پر قائم رہو، مگر یاد رکھو اگر اس کو ہم نفاق کا مسئلہ بنائیں گے تو دشمن تیار بیٹھا ہے۔ آج نبی اقصیٰ ان کو پکار کر کہہ رہا ہے بیت المقدس کی مبارک سرزمین، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، وہ مبارک سرزمین پکار کر عالم اسلام سے کہہ رہے کہ دیکھو تم لڑ رہے، تم ایک دوسرے کے خلاف پتھر دیتے رہے، تم ایک دوسرے کو غلط جھوٹا کافر کا فتوے دیتے گئے، اور دیکھو آج کیا ہو گیا۔ عالم اسلام کو اطلاع کرے گا، عالم اسلام کو اطلاع کرے گا، جو مسلم ممالک ہے ان کو ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ اب تو صرف امید ہے کہ کسی سے ہے تو اردغان سے ہے، تو نہیں معلوم اردغان بھی حرکت کریں گے یا خاموش ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اصل کا میدان حساب کتاب ہوگا، قبر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی اول
کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس جگہ کی حفاظت کے لیے کیا کیا جس جگہ سے تمہارے حبیب اللہ کے حبیب اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے اور سرکار میدان ہوگا رحمت العالمین کھڑے ہوں گے، ہم تمام کی نظر آقا کی طرف ہوگی کہ رسول اللہ صفات کر دیجیے. اس وقت بتا مقدس کے لیے تم کیا جواب دو گی؟ میں سامنے کرتا ہوں فلسطینیوں کو، میں سامنے کرتا ہوں فلسطینی ماں کو جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں اپنے بچوں کو قربان کر دیا زائنزم کے خلاف. مسجد اقصی بیت المقدس کی بازیابی کے لیے میں سلام کرتا ہوں کہ ساری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا مگر فلسطینیوں نے مسجد اقصی بیت المقدس کو نہیں چھوڑا، لڑ رہے ہیں. اور ہم یہاں پر محبوب نگر کی مسجدوں کو آباد کرنے سے کتراتے ہیں. فجر کی نماز میں عشاء کی نماز میں کوئی نظر نہیں آتا، وہی ہمارے بیچارے بزرگ نظر آتے ہیں. نوجوان کو فجر اور عشاء کی فکر نہیں، اور اس مقام پر مسجد اقصی کی نماز پڑھنے کے لیے اسرائیلی حکومت نے 170 فیٹ کی دیوار اٹھا دی تو بھی نوجوان اس پر سری لگا کر کرتا ہے کہ نہیں آج میں ایک وقت کی نماز جا کر مسجد اقصی میں پڑھوں گا. 40 سال سے کم عمر والوں کو یہودی فوجی اور سپاہی نماز پڑھنے نہیں دیتے، مگر ہر جمعے کے دن ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جاتا ہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے. اور یہاں پر تو کوئی روکنے والا نہیں، یہاں پر تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ جانے ہی تیار نہیں، آپ کو نیند پیاری ہے، صبح کہاں اٹھ سکتے، عشاء کہاں جائیں گے؟ ہم تو جمعہ کے دن جائیں گے. اب کیسے جائیں گے؟ جمعے کے آداب بھی نہیں معلوم کہ خطبہ شروع ہو گیا، پھر تیزی سے آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. خطبے کے آداب بھی نہیں معلوم. میرے بھائی، مسجد اقصی اور بیت المقدس ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کو بچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم مسلمانوں پر ہے. ہم ان تمام حکومتوں کی طرف نہ دیکھیں مگر اپنے جہاد، اپنے جذبے اور اپنے جذبات سے تم جہاد کر سکتے نہ. ہم دور سے ہی مگر ہمارے جذبے کو اللہ نے زندہ رکھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر کے غلط فیصلہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر کے یمن کے ایک مشہور عالم دین حبیب علی جفری نے صحیح کہا. حبیب علی جفری سادات انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے اعلان کر کے ISIS اور القاعدہ کو ایک نئی جان ڈال دی. اس میں ابھی سیریا میں وہ ظالم ISIS ختم ہو رہی تھی، اپنے آخری سانسوں میں تھی کہ اس نے دوبارہ اعلان کر دیا. مگر میرے بھائی دیکھو، ہم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اب کیا منائیں گے؟ ہم کیا بولیں گے اپنے آپ کو؟ کس طرح منہ دکھائیں گے ہم اپنے آپ کو؟ جب سے اعلان ہوا تو میں ایسا سمجھ جاؤں کہ اپنی نظروں میں گر گیا. جب سے ٹی وی پر سارے رات کے 11:30 بجے میں نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر نے اعلان کر دیا کہ یقین مانیے میں یہی ڈرتا ہوں کہ کل حشر کے میدان میں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، میرا حساب کتاب ہوگا. جو لاکھوں کروڑ فلسطینی جو اس مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے ہوں گے، کیا وہ اسی حالت میں میدان میں کرتے ہوں گے تو زندگی میں کیا ہے ان کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. ہم دیکھ نہیں پائیں گے ان کو. اور وہ جو بڑے بڑے لوگ حکمران ہیں، یاد رکھو تم پر سب سے پہلے جان دینا پڑے گا، کیونکہ وہ جو دولت تمہارے ملکوں میں وہ تمہاری نہیں، وہ اللہ کی دی دولت ہے. وہ دولت 4.5 کی پینٹنگ نہیں کی گئی، وہ دولت کی مظلوموں کی
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب کثرت سے دعا کرنا مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے. اپنے آپ سے اختلافات کو ختم کرو. جس مسلک پر ہے اس پر رہو، مگر یاد رکھو اس لیے اختلافات اگر اونچائیوں پر چلے جائیں گے کون سا وہی ہوگا وہاں سے لے کے مدینے ہوگا. ہم غلاموں کے غلام جب پیسے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہم کو آگے کوثر پلائیں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم کیا بولیں گے آقا سے کہ جن جگہ پر آگے کوثر ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا. ہم کو کھایا جائے گا حساب کتاب کی جگہ ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علاقے میں رہتے ہیں شام میں بیت المقدس میں وہ اللہ کے راستے کے محافظ ہے. وہی آقا نے فرمایا. میرے عزیز دوستوں، اپنے اختلافات کو ختم کرو. کم سے کم اس مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے اپنے اختلافات اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم تو کرو. کم تو کرو. دیکھو کیسا فیصلہ لے لیا نے. اب نظر ہے اب آپ دیکھتے جائیں گے کیا کیا ہوگا. دوسرے واقعے کی طرف آپ کی توجہ کہ کل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے افروز نامی ایک شخص 50 سالہ شخص کو ایک شیطان جس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہوگی اس کو روک کر افروز سے پوچھتا ہے کہ راستہ کہاں ہے یہاں پر جانے کا، پورا مکان کو جانا ہے. وہ بیچارہ افروز کہتا ہے کہ ہاں بتاتا ہوں. اور جیسا چند قدم چلتے اس شیطان نے روحانی نکال کر اس کو بھاگنا شروع کر دیا. محمد افروز اتنا مارا گھنٹے تک وہ طبیعت نہیں سمجھی. اس کے آخری الفاظ کرتے جو پانی سے مارا تھا کہ میری جان کو بخش دے، میری جان کو بخش دے، میری جان کو بخش دے. مگر شیطان مار مار کے اس کی جان لے لیا. پھر ویڈیو میں دکھایا کہ پھر پانی سے مارا اس کو. اور اس کے بعد اس کیمرے میں کہتا ہے جو ایودھیا کے خلاف جو لفظ جہاد کریں گے ان سے ہی انجام ہوگا. اور اپنی موٹر سائیکل سے پیٹرول کا ڈبہ لا کر باطل میں اس کے جسم پر پیٹرول ڈال کر محمد افروز کی جسم کو آگ لگا دیا. میرے بھائی، کیا وہ شیطان کو معلوم تھا کہ وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے؟ کیا وہ شیطان کو معلوم تھا کہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ کیا وہ شیطان کو معلوم تھا کہ وہ تبلیغی ہے یا دعوت اسلام؟ یہی جگہ کہ وہ مذہب کا. میرے بھائی، وہ نظارے جو ویڈیو پر آئے وہ دنیا میں اگر جس کسی کے پاس انسانیت ہوگی وہ اس کی مذمت کرے گا. اس شیطان نے افروز کو نہیں مارا، اس شیطان نے ہندوستان کے دستور کو قتل کیا. اس شیطان نے افروز کو نہیں مارا، اس نے ہندوستان کے حکمران کو ختم کیا. اس نے ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کو گنگا جمنی تہذیب کو قتل کیا. افروز 50 سال کا اور کہتا ہے لفظ جہاد کر رہا تھا. اس کی بیوی مغربی بنگال میدان میں بیٹھ کر رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آ کر اپنی بیٹی کی شادی کرنا تھا اس کو. اور شیطان نے اس کی جان لی. دیکھو ویڈیو کو. آپ کو پکچر دیکھنے کا بہت شوق ہے نا، گندے ناچ گانے دیکھنے کا بڑا شوق ہے نا، آپ کو ٹی وی سیریل دیکھنے کا بڑا شوق ہے نا. دیکھو ٹی وی کے ویڈیو کو دیکھو. اگر تمہاری آنکھ سے خون جانچ نہیں نکلے تو تم کو اپنے آپ پر تمہارا ایمان ختم ہو چکا. اگر تمہارا ایمان زندہ ہے تو میں تم سے آج کہہ رہا ہوں اور اس مارنے والوں کی سوچ رکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے محمد افروز کو مارا، تم ایک نہیں لاکھوں کو مارو گے
مارنے والوں کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ لفظ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو مارا جائے، گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جائے، اخلاق کو مارا گیا گائے کے گوشت پر، خان کو گڑھ میں مارا گیا، حافظ جنید 50 سال کے بچے کو چلتی ٹرین میں جان سے مار دیا گیا، علی مدین انصاری کو دھاکے میں مار دیا گیا، عمر محمد کو راجستھان میں گولی مار کر اس کے جسم کو ٹرین کے پٹریوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ اب راجستھان میں محمد افروز کو راستہ پوچھنے کے نام پر کلہاڑی سے مار کر اس کی جان بھی لے دی، اور ویڈیو میں کہہ رہا ہے شیطان کہ لفظ جہاد جو کریں گے ان سے یہ الزام ہوگا، جو ایادیہ کے خلاف بولیں گے ان سے الزام ہوگا۔ میرے بھائی کیا کریں گے یہاں پر ہم؟ کیا جیسا بھی میں نے کہا تو بہت سے نوجوان روایتی طور پر اپنی زبان سے یہ کرے، کب تک یہ کرو گے میرے بھائی؟ کب تک کرو گے تم یہ؟ ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ کوئی بڑا ہو کر ایک دلسوز بھاشن کو بیان کرے اور تم اپنی آنکھ میں آنسو ڈالو اور اس کے بعد گھر کو جا کے سو جاؤ اور صبح کی نماز بول، 2 دن کے بعد تم پھر اپنے روایتی نماز پڑھا۔ یہی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہم کو اس ملک میں اگر رہنا ہے تو وہن کو نکالنا پڑے گا۔ وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت اور موت سے خوف۔ اگر ہم موت کا خوف نکالیں گے، دنیا سے محبت کم ہو جائے گی تو ضرور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اسی لیے جا کر خالد بن ولید، اللہ کی تلوار سیف اللہ کا نام کیا پوچھا گیا، خالد بن ولید تم کیسے دشمنوں کے سفار گھل جاتے، تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تو سنو نوجوانوں، خالد بن ولید کے جواب کو اپنے سینوں میں رکھ لو، خزانے کے طور پر اس کو رکھ لو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں مخلوق کا خوف نہیں ہوتا، اس کے دل میں مخلوق کا خوف نہیں ہوتا اور صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ جس مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ زندہ ہے، جس کے دل میں مخلوق کا خوف ہوتا ہے وہ مردہ ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ زندہ مردے سے نہیں رکھتا، تم زندہ ہو، اس لیے زندہ ہو کہ تمہارے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور صرف خوف ہے اللہ کا، کسی مودی کا خوف نہیں ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ RSS کا مودی کا خوف پیدا کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں کامیابی کہاں سے آئے گی؟ جس دن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شوق پیدا ہو جائے گا اور دنیا کے نمود اور شوق سب بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دل میں RSS کا خوف، ہمارے دل میں بزرگوں کا خوف، ہمارے دل میں وقت کے نمرود فرعون اور وزیروں کا خوف، ہمارے دل میں تو مخلوق کا خوف نہیں ہونا چاہیے، خالق کا خوف ہونا چاہیے، جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو آسمانوں سے بارش کو نازل کرتا ہے، جو دن کو پیدا کرتا ہے، رات کو اندھیرے میں لاتا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اس کا خوف پیدا کرو، مخلوق کا خوف نہیں۔ یقیناً ہم لڑیں گے انصاف کے لیے، ہم اپنے بھائیوں کی شہادت کو راجا جانے نہیں دیں گے، انصاف کا ہوتا ہے۔ اور اگر سنگ پریوار یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم کو مارنے سے ہم مر جائیں گے، نہیں، یہ شہید ہے، یہ زندہ ہے، تم نہیں